इरशाद बेगम के शौहर रेलवे महकमे में मामूली मुलाजिम थे, मगर 7 बरस कबल इंतकाल कर गए थे। अब हर महीने इरशाद बेगम को पेंशन आती थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर इतनी ज़रूर थी कि राशन पानी आ जाए और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो अपने पैसे को लेकर बहुत सीधी थी, मगर बेवकूफ़ नहीं। पुरानी कॉपी में हर खर्च लिखती थी, दूध वाले को कितना दिया, गैस कब भरवाई, सब लिखा रहता था। मोहल्ले की औरतें कहती, अरे इरशाद, इस उम्र में इतना हिसाब कौन रखता है? तो इरशाद बेगम हंसकर कहती, जब आदमी अकेला हो जाता है ना बहन, तो हिसाब ही सहारा बन जाता है। उनका बेटा इमरान शादी के बाद शहर चला गया था, मगर फिर भी इरशाद बेगम उसका बुरा नहीं मानती थी। मां थी, हर महीने पेंशन आते ही दिल में सोचती, चलो इस बार बेटे को 5,000 बेच दूं, पता नहीं कैसे घर का खर्च चला रहा होगा। बस माँ का दिल था, बहाने खुद बना लेता था। एक दिन दोपहर में जब इरशाद बेगम कपड़े उतार रही थीं तो अचानक गेट खड़का। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने उनका बेटा इमरान खड़ा था, और साथ में उसकी बीवी अरूबा। उन्हें देखते ही बेटे बहू ने पाँव छुए तो इरशाद बेगम का गला भर आया। इतने सालों बाद बेटे ने इस तरह पाँव छुए थे। इमरान अंदर आते हुए बोला, अम्मी, अब आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत गलती हुई हमसे। मैं बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया था कि अपनी माँ को ही भूल गया। इरशाद बेगम ने कुछ ना कहा। ना तो ये कहा कि अचानक इतनी महानत कहाँ से आ गई, और ना ये कहा कि किराया कौन देगा, खर्चा कैसे चलेगा। उन्होंने बस बावर्ची खाने में जाकर चाय चढ़ा दी। उस दिन घर में जैसे बरसों बाद आवाज़ लौटी थी। अरूबा ने भी शुरू में बहुत मीठा सलूक किया। अम्मी जान, अब आप कुछ मत किया करें, अब बस आराम करें, घर मैं देख लूंगी। पहले कुछ दिन सच में अच्छे गुजरे। बेटा सुबह सब्जी ले आता, डॉक्टर के पास ले जाता, गली में खड़े होकर पड़ोसियों से कहता, माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ना गुनाह है। मैंने देर से समझा, मगर अब अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर इरशाद बेगम का सीना फख्र से भर जाता। पड़ोसन हमीदा आपा भी आकर कहती, तेरा बेटा सुधर गया है इरशाद, अल्लाह सबको ऐसा बेटा दे। मगर असली कहानी वहीं से शुरू हुई। एक सुबह बैंक जाने की बात हुई। पेंशन आने की तारीख आ चुकी थी। इरशाद बेगम बोली, बेटा आज बैंक जाना पड़ेगा, पेंशन आ जाएगी तो दवाई लाऊंगी। इमरान फौरन बोला, अम्मी आप क्यों लाइन में लगेंगी, वहां धक्कम धक्का होती है। मैं हूं ना, पासबुक मुझे दे दो, मैं इंदराज करा लूंगा। इरशाद बेगम ने अलमारी से पासबुक निकाली। पल भर को हाथ रुका। इतने सालों से वो खुद बैंक जाती थी। बैंक वाला भी पहचानते थे, मगर सामने बेटा खड़ा था, चेहरे पर फिक्र, आवाज में अपनापन। उन्होंने पासबुक दे दी। उस दिन इमरान बैंक गया और लौट कर बोला, हाँ अम्मी, पेंशन आ गई है, बस बैंक में बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा कैश निकाल लिया। घर का राशन भी लेना है, आपका ब्लड प्रेशर मशीन भी ठीक करवाना है। इरशाद बेगम ने पूछा, कितना निकाला है बेटा? इमरान हंस पड़ा, अरे अम्मी, अब अपने ही घर में हिसाब, क्या मैं कोई बाहर वाला हूँ? ये बात इरशाद बेगम को हल्की सी चुभी, मगर उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आहिस्ता आहिस्ता इमरान ने हर काम अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। बिजली का बिल वो खुद भरेगा, दवाई वो लाएगा, गैस वो बुक करेगा। फिर एक दिन बोला, अम्मी, आपका एटीएम कार्ड कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैंने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, बैंक वालों ने दिया था, अलमारी में पड़ा होगा। इरशाद बेगम ने कहा तो इमरान ने बहुत प्यार से समझाया, अम्मी, आजकल कैश रखना ठीक नहीं है, और आप बूढ़ी हो गई हैं, कोई भी ठग लेगा। पिन बता दो मुझे, मैं संभाल लूंगा, ज़रूरत पड़ी तो निकाल लूंगा। इरशाद बेगम ने धीरे से कहा, पिन तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है बेटा। इमरान थोड़ा झुंझुलाया, मगर फौरन आवाज़ नरम कर ली, अम्मी आप मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? बस यही जुमला माँ को हरा गया। भरोसा नहीं करती क्या? जिस बच्चे को गोद में खिलाया, जिसके बुखार में रात रात जागी, उसी से क्या कहती कि नहीं बेटा, भरोसा नहीं? उन्होंने पुरानी डायरी के वर्क से पिन नंबर ढूंढ कर उसे दे दिया। उसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। पहले बहू पूछती थी, अम्मी जान क्या खाएंगी? अब वो कहने लगी, अम्मी जान दाल बनी है, खानी है तो खा लें, रोज़ अलग अलग थोड़ी बनेगी। पहले इमरान शाम को माँ के पास बैठता था, अब मोबाइल में लगा रहता। पेंशन की तारीख के आसपास ज़रूर थोड़ा बहुत शाइस्ता हो जाता। अम्मी दवाई ख़त्म तो नहीं होगी? अम्मी घुटने में दर्द तो नहीं? अम्मी बैंक का मैसेज आया क्या? इरशाद बेगम के पास अपना फ़ोन पुराना बटन वाला था। बैंक के मैसेज इमरान के नंबर पर आने लगे थे। उसने कहा था, अम्मी आपका फ़ोन तो कभी बंद रहता है, इसलिए मेरा नंबर अपडेट करा दिया, सहूलत रहेगी। 1 महीना तक इरशाद बेगम ने कुछ ना कहा। उन्हें लगा बेटा घर चला रहा है, खर्चा तो होगा ही।
मगर दूसरे महीने जब वो दवाई लेने गई तो दवाई वाले ने अजीब सा चेहरा बनाया और बोला, अम्मा, पिछली बार का भी 2,000 बाकी है। मैं इस बार पूरी दवाई दे दूं या आधी? इरशाद बेगम ठटक गई। बाकी? अरे इमरान ने तो कहा था पैसे दे दिए हैं। दुकान वाले ने धीरे से रजिस्टर घुमाया। नहीं अम्मा, उन्होंने बोला था बाद में दे देंगे। मैंने आप लोगों को पुराना गाहक समझ कर दे दिया था। इरशाद बेगम के हाथ में पकड़ा कपड़े का पर्स अचानक बहुत हल्का लगने लगा। उन्होंने पर्स खोला। उसमें बस 400 रुपए थे। पेंशन आए अभी 5 दिन ही हुए थे। घर लौटकर उन्होंने इमरान से पूछा, बेटा दवाई वाले के पैसे बाकी क्यों हैं? तो इमरान ने बगैर नजर उठाए कहा, अरे अम्मी, वो तो देना ही था। पहले घर का जरूरी काम कर दिया। कौन सा जरूरी काम? वो बिजली का बिल था, अरूबा की तबीयत खराब थी, इतने खर्चे हैं। अम्मी आपको क्या क्या बताऊं? इरशाद बेगम ने धीमे से कहा, पर मेरी दवाई तो जरूरी है ना बेटा। इमरान ने इस बार गुस्से में कहा, तो क्या मैं आपकी दवाई खाने लगा हूं? सब आपके लिए ही तो कर रहा हूं ना। आपको लगता है कि मैं आपके पैसे उड़ा रहा हूं? कमरे में यकदम खामोशी छा गई। तभी अरूबा बावर्ची खाने से बोली, आजकल माँ बाप को भी बच्चों पर शक होने लगा है। खिदमत करो तो भी ताना। इरशाद बेगम ने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और वह पुरानी कॉपी निकाली जिसमें वो खर्च लिखती थी। कई दिनों से उसमें कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि खर्च अब इमरान बताता ही नहीं था। उन्होंने कलम उठाई और पहली बार खर्च नहीं, फिक्र लिखा। 1 तारीख को पेंशन आई, 10 तारीख को दवाई के पैसे बाकी थे। ये सब लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने वर्क नहीं फाड़ा। कापी बंद की, तकिए के नीचे रखी और खिड़की से बाहर देखने लगी। जिंदगी बाहर वैसे ही चल रही थी, मगर इरशाद बेगम के अंदर कुछ टूट गया था। उस रात इमरान ने खाना खाते हुए कहा, अम्मी, अगले महीने पेंशन आते ही थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा। घर आखिर आपका ही है, ठीक ठाक रखना पड़ेगा। इरशाद बेगम ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ बेटा, घर तो मेरा ही है। इमरान समझा माँ मान गई, मगर उसे ये पता नहीं था कि उसी रात से माँ ने चुप रहकर देखना शुरू कर दिया था। और कभी कभी माँ की खामोशी बेटे की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगली सुबह इरशाद बेगम रोज की तरह जल्दी उठी, मगर इस बार उनकी चाल में वो पुराना ढीलापन नहीं था। उन्होंने चुपचाप चाय बनाई, तुलसी में पानी डाला और फिर अपने कमरे में जाकर वही पुरानी कॉपी खोली। सफ़े पर कल की लिखी सतर देखी तो दिल फिर भारी हो गया। माँ के लिए अपने ही बेटे पर शक लिखना आसान नहीं था। दुनिया में बाकी सब धोखा दे दें, इंसान सह लेता है, मगर अपना बच्चा आंखों में देखकर झूठ बोले तो अंदर कोई आवाज़ ही बंद हो जाती है। इमरान उस दिन को बहुत मामूली बना रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करते हुए बोला, अम्मी, आज बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। मैं बाद में निकलूंगा तो पासबुक अपडेट करवा दूंगा। इरशाद बेगम ने पहली बार धीरे से पूछा, पासबुक तो तेरे पास ही है ना? तो इमरान ने कहा, हाँ अम्मी, मेरे पास है। क्यों? बस यूं ही, कभी कभी देख लिया करूं तो अच्छा लगता है। इमरान ने हंसकर और रुबा की तरफ देखा, जैसे कोई बच्चा मजाक कर रहा हो। अम्मी, पासबुक देखकर क्या करोगी? उसमें वही पेंशन आती है, वही खर्चा होता है। अब आपकी उम्र आराम करने की है, हिसाब किताब करने की नहीं। अरूबा ने फौरन बात छोड़ी। और फिर घर में बेटा बैठा है, बाहर वालों की तरह शक तो नहीं करना चाहिए। इरशाद बेगम ने सर झुका लिया। ये लोग हर बात को शक बना देते थे, हर सवाल को बेएतबारी और हर बेएतबारी के नीचे मांग का प्यार दबा देते थे। और उस दिन से इमरान ने और एहतियात शुरू कर दी। जब भी इरशाद बेगम का फ़ोन आता वो आस पास आ जाता। अगर बेटी तानिया का फ़ोन होता तो स्पीकर पर बात करने की जिद करता। तानिया लाहौर में रहती थी। उसके शोहर की एक छोटी स्टेशनरी की दुकान थी। बहुत अमीर नहीं थी, मगर माँ की आवाज़ से दर्द पहचान लेती थी। एक दिन उसने पूछा, अम्मी तुम ठीक तो हो ना? आवाज़ बोझिल लग रही है। तो इरशाद बेगम ने इधर उधर देखा। इमरान आंगन में मोटरसाइकिल साफ कर रहा था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हाँ बेटी, बस घुटनों में दर्द है, दवाई ले रही हूँ। तानिया ने पूछा तो इरशाद बेगम के मुंह से निकल गया, दवाई तो आधी ही ली। इतना सुनते ही इमरान कमरे में आ गया। अम्मी फ़ोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। इरशाद बेगम ने घबराकर फ़ोन आगे कर दिया। तभी इमरान ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, अम्मा तो पुरानी आदत से परेशान रहती है। डॉक्टर ने दवाई बदली है, इसलिए बोल रही हैं आधी है। आप फिक्र न करो, हम हैं ना। तानिया ने चुपचाप उसकी बात सुनी, मगर उसे ये वहम है ना बहुत बनावटी लगा। वही इमरान जो सालों तक माँ को देखने नहीं आया, अब हर जवाब में हम क्यों बोल रहा था। उधर घर में अरूबा का रवैया भी धीरे धीरे खुलने लगा था। पहले वो चाय हाथ में दे देती थी, अब बावर्ची खाने से आवाज़ लगाती, अम्मी जान चाय रख दी है, ठंडी हो जाए तो मत बोलना। कभी कहती,
آپ کے کمرے کا پنکھا دن بھر چلتا رہتا ہے، بل کون بھرے گا؟ کبھی تانا دیتی، دوائی دودھ پھل بڑھاپے میں خرچہ ہی خرچہ ہے۔ ارشاد بیگم یہ سب سن کر بھی چپ رہتی، پر اب وہ ہر بات لکھتی تھی۔ کس دن کس نے کیا کہا، کس دن عمران اے ٹی ایم گیا، کس دن دوائی ادھوری آئی، سب ٹھیک ٹھیک۔ انہیں قانون نہیں پتا تھا، بینک کی کارروائی نہیں پتا تھی، مگر اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ جو اپنے حق پر سوال اٹھائے اس کے سامنے کاغذ ہی گواہی دے گا۔ پینشن کی اگلی تاریخ آئی، صبح سے عمران کا چہرہ میٹھا تھا۔ امی آج آپ کے لیے سیب لاؤں گا، ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ پھل کھائیں۔ تبھی ارشاد بیگم نے پوچھا، بیٹا میرا فون دکھانا ذرا، بینک کا میسج آیا ہوگا۔ عمران نے فوراً کہا، ارے امی میسج میرے فون پر آتا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کتنی پینشن آئی؟ وہی جو آتی ہے، اور کتنی نکالی؟ اس بار عمران کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ تھا۔ امی صبح صبح حساب شروع مت کرو، میں کوئی چوری کر رہا ہوں کیا؟ ارشاد بیگم نے کچھ نہ کہا، مگر شام کو جب عمران باہر گیا تو انہوں نے اس کی قمیض کی جیب میں پڑی اے ٹی ایم کی رسید دیکھ لی۔ تبھی انہوں نے اپنی بہو عروبہ کو فون پر اپنی بہن سے بات کرتے سنا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں اس بار تھوڑا پیسہ ہاتھ آیا ہے تو عمران نے پرانے ادھار نپٹا دیے، ورنہ بوڑھی کے پیسوں پر ایسے ہی دھول جمتی رہتی۔ یہ سن کر ارشاد بیگم کے ہاتھ سے اسٹیل کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اپنے ہی گھر میں ان کی اپنی پینشن اور وہ خود بوڑھی بن گئی تھی۔ اسی ہفتے پڑوسن حمیدہ آپا نے بھی کچھ نوٹس کیا۔ پہلے ارشاد بیگم روز شام مسجد جاتی تھی، پر اب نہیں جا رہی تھی۔ پہلے دودھ والے سے خود حساب کرتی تھی، اب عمران کرتا تھا۔ پہلے بینک سے لوٹتے ہوئے حمیدہ آپا کے گھر بیٹھتی تھی، اب بینک جانا بند ہو گیا تھا۔ حمیدہ آپا نے ایک شام گیٹ پر آواز لگائی، ارشاد چلو مسجد چلتے ہیں۔ تبھی بہو عروبہ باہر آئی، امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خالہ، ڈاکٹر نے آرام کہا ہے۔ اندر کمرے میں بیٹھی ارشاد بیگم نے یہ سب سنا۔ ان کی طبیعت ٹھیک تھی، درد تھا مگر چل سکتی تھی۔ انہیں مسجد جانے سے کسی ڈاکٹر نے نہیں روکا تھا۔ رات میں حمیدہ آپا نے ارشاد بیگم کی بیٹی تانیہ کو فون کیا۔ نمبر انہیں پرانے زمانے سے معلوم تھا۔ انہوں نے سیدھا کہا، بیٹی تیری ماں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، تو آ سکتی ہے تو آجا۔ تانیہ نے اسی رات ماں کو فون کیا۔ اس بار فون عمران نے اٹھایا، بہن اماں سو گئی ہے؟ ابھی تو 8:30 بجے ہیں بھائی۔ ہاں دوائی کھا کر سو گئی ہے، تانیہ نے پرسکون آواز میں کہا، ٹھیک ہے میں کل بات کروں گی۔ مگر اس کے دل میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو جب عمران گھر پر نہیں تھا اور عروبہ باورچی خانے میں تھی تو تانیہ اچانک آ گئی، ہاتھ میں چھوٹا بیگ، چہرے پر تھکان اور آنکھوں میں بے چینی۔ ارشاد بیگم نے اسے دیکھتے ہی پہلے تو مسکرانے کی کوشش کی، پھر رو پڑی۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو تانیہ نے بس ان کا ہاتھ پکڑا اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ تبھی پاؤں کی آواز سن کر چپ ہو گئی۔ عروبہ باورچی خانے سے باہر آ چکی تھی، اس نے آواز سن کر منہ بنا لیا، ارے بہن بغیر بتائی ہی آ گئی؟ تو تانیہ نے کہا، ہاں بھابھی بس امی کو دیکھنے آئی ہوں۔ دیکھنے آئی ہو یا حساب لینے؟ بات وہیں سے بگڑ گئی۔ شام کو عمران آیا تو تانیہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ اتر گیا، مگر اس نے فوراً ڈرامہ اوڑھ لیا، ارے بہن بتا دیتی تو میں لے آتا۔ تانیہ نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، سیدھے پوچھا، امی کی پینشن کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو عمران نے ہنسنے کی کوشش کی، لو شروع ہو گئی، میں نے کہا تھا نا عروبہ کہ بہن آئے گی تو یہی پوچھے گی، ہاں کا خرچہ، گھر کا خرچہ، دوائی راشن سب پیسوں سے ہی تو ہوتا ہے۔ تانیہ بولی، تو پاس بک دکھاؤ، کیوں تم آڈٹ کرو گی؟ ہاں ضرورت پڑی تو کروں گی۔ عمران کی آواز بھاری ہو گئی، بہن اماں پہلے جیسی نہیں رہی، بھول جاتی ہیں، کل ہی کہہ رہی تھی دوائی نہیں آئی، جبکہ میں نے دوائی لا کر دی تھی، آپ دور بیٹھ کر کیا جانیں۔ یہ سن کر ارشاد بیگم نے پہلی بار سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز صاف تھی، جھوٹ مت بول بیٹا، دوائی آدھی لایا تھا اور دوائی والے کے پیسے بھی باقی تھے۔ عمران کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، امی آپ پھر بول رہی ہیں۔ ارشاد بیگم دھیرے دھیرے اٹھیں، کمرے میں گئیں اور الماری میں نیچے پرانے کمبلوں کے درمیان سے ایک چھوٹی اسٹیل کی ڈبیا نکالی۔ اس میں کچھ پرچیاں، اے ٹی ایم کی رسیدیں، دوائی والے کا چھوٹا حساب اور وہی پرانی کاپی رکھی تھی۔ انہوں نے کاپی تانیہ کے ہاتھ میں رکھی، بیٹی میں سب نہیں بولتی، سب لکھتی ہوں۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی، تانیہ نے ورق پلٹنے شروع کیے، تاریخیں لکھنی تھیں۔ عمران کا چہرہ سرخ پڑ گیا، امی آپ میری جاسوسی کر رہی تھیں؟ ارشاد بیگم نے پرسکون ہو کر کہا، نہیں بیٹا، اپنے پیسے کا حساب رکھ رہی تھی۔ عروبہ بیچ میں ہی بولی، یہ سب بہن نے سکھایا ہوگا، بیٹیاں یہی کرتی ہیں، وہ بس میکے کی زمین اور پیسہ دیکھنے آتی ہیں۔ یہ سن کر تانیہ نے تیز آواز میں کہا، مجھے امی کا پیسہ نہیں چاہیے بھائی، مگر امی کی دوائیوں کے پیسے کوئی کھا جائے یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ عمران نے غصے میں کہا، بہت ہو گیا،
یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا معاملہ ہے۔ اس بار ارشاد بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، گھر میرا ہے اور معاملہ بھی میرا ہے۔ یہ سنتے ہی عمران کو پہلی بار لگا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اس نے فوراً نرم پڑنے کی کوشش کی۔ امی، اب میرے خلاف ہوگی؟ میں نے کیا نہیں کیا آپ کے لیے؟ ارشاد بیگم نے کچھ نہ کہا، انہوں نے بس کاپی بیٹی کو تھما دی۔ کل بینک چلیں گے؟ رات بھاری تھی۔ عمران اور عروبہ اپنے کمرے میں دھیمی آواز میں جگڑتے رہے۔ کبھی عروبہ کہتی، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ سب اپنے نام کرا لو۔ کبھی عمران کہتا، امی کو بہن نے بھڑکا دیا ہے۔ ارشاد بیگم جاگ رہی تھی، انہیں ڈر لگ رہا تھا، بہت ڈر، مگر ڈر سے زیادہ عجیب سا دکھ تھا کہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے برسوں تک پیسے چھپا کر رکھے، وہی بیٹا اب ان کے جیتے جی انہیں بے بس ثابت کرنا چاہتا ہے۔ صبح تانیہ نے آٹو بلایا۔ ارشاد بیگم نے ہلکی سی ساڑی پہنی، کپڑے کا پرس اٹھایا اور کاپی اس میں رکھ لی۔ عمران دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تو تانیہ بولی، بینک۔ عمران نے کہا، میں بھی چلتا ہوں۔ ارشاد بیگم نے پہلی بار صاف منع کیا، نہیں، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاؤں گی۔ عمران کے چہرے پر چوٹ سے زیادہ ڈر دکھائی دیا۔ اسے ڈر ماں کے جانے کا نہیں، اسے ڈر تھا کہ بینک میں کیا کھل جائے گا۔ بینک میں مینیجر سلیم صاحب ارشاد بیگم کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے انہیں دیکھتے ہی کرسی دی۔ اماں بہت دنوں بعد آئیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ارشاد بیگم نے پرس سے کاپی نکالی، اے ٹی ایم کی پرچیاں نکالی اور بہت دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، میرا پیسہ میرے بغیر نکل رہا ہے، مجھے سمجھانا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ سلیم صاحب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے سسٹم میں کھاتا دیکھا، پچھلے کئی مہینوں میں پینشن آتے ہی اے ٹی ایم سے پیسے نکلے تھے، کچھ اسی دن تو کچھ اگلے دن۔ موبائل نمبر عمران کا اپڈیٹ تھا، اے ٹی ایم ایکٹیو تھا، بینک کی طرف سے یہ سب درست دکھ رہا تھا کیونکہ پن استعمال ہوا تھا۔ تانیہ نے پوچھا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ سلیم صاحب نے کہا، سب سے پہلے کارڈ بلاک ہوگا، نیا کارڈ الگ پن کے ساتھ آئے گا، موبائل نمبر اماں کے نام سے اپڈیٹ ہوگا اور اماں چاہیں تو تحریری درخواست دے سکتی ہیں کہ آگے کوئی بھی بینک سہولت بغیر ان کی موجودگی کے نہ بدلی جائے۔ ارشاد بیگم چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، میری پینشن میرے جیتے جی میرے کام آئے گی، کسی کی مہربانی بن کر نہیں۔ سلیم صاحب نے سر ہلا دیا، بالکل اماں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس پر تانیہ نے اماں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی تھا مگر آج کانپ نہیں رہی تھیں۔ کاغذ بھرے کے پرانا کارڈ بلاک ہوا، نیا موبائل نمبر اپڈیٹ ہوا۔ ارشاد بیگم نے دستخط کیے، ہر دستخط جیسے ان کے اندر کی ٹوٹی ہوئی چیز کو تھوڑا تھوڑا جوڑ رہا تھا۔ بینک سے باہر نکلتے وقت تانیہ نے پوچھا، امی، پولیس میں شکایت کریں؟ ارشاد بیگم بہت دیر تک خاموش رہیں، پھر بولی، ابھی نہیں، پہلے اسے یہ سمجھنے دیں کہ ماں بے بس نہیں ہوتی، ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے، مگر اس بار فیصلہ میں کروں گی۔ گھر لوٹتے وقت ارشاد بیگم نے اپنا پرس مضبوطی سے پکڑا۔ اس میں پیسے بہت کم تھے مگر پہلی بار انہیں لگا کہ ان کا حق پھر ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ گھر پہنچتے ہی عمران اپنا سب سے اصلی چہرہ دکھانے والا ہے، اور جس بیٹے نے ماں کی خاموشی کو کمزوری سمجھا تھا، وہی اب ماں کے جواب سے کانپنے والا تھا۔ گھر کے باہر آٹو رکا تو عمران پہلے سے جو گیٹ پر کھڑا تھا، جیسے کسی نے اسے خبر دے دی ہو کہ اب اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے۔ چہرے پر غصہ تھا مگر آواز میں وہی پرانا بناوٹی اپنا پن۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، امی، اب بتا دیتی تو میں لے جاتا، اتنی دھوپ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارشاد بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، ضرورت تھی اس لیے گئی۔ عمران کی نظر فوراً ان کے کپڑے کے پرس پر گئی۔ بینک میں کیا کام تھا؟ تانیہ نے جواب دینا چاہا مگر ارشاد بیگم نے ہاتھ سے اسے روک دیا، میرا کھاتا تھا، میرا کام تھا۔ عمران ہنسا، امی، آپ بینا، بہن نے آتے ہی آپ کا دماغ بدل دیا ہے، کل تک سب ٹھیک تھا، آج اچانک بینک کھاتا کارڈ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ارشاد بیگم اندر آ گئیں، آنگن میں پڑی کرسی پر بیٹھی۔ ان کے گھٹنوں میں درد تھا مگر اس بار وہ درد انہیں جھکا نہیں رہا تھا۔ تبھی عروبہ باورچی خانے سے باہر آئیں اور تیز آواز میں بولی، کیا ہوا، نیا تماشا کر کے آئی ہے؟ تانیہ نے غصے سے کہا، بھابھی تمیز سے بات کرو، امی ہیں یہ۔ عروبہ نے تالی جیسی آواز میں ہاتھ چٹک دیا، امی ہے تو کیا خدا ہے؟ اتنے مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، گھر سنبھال رہے ہیں، اور بدلے میں ملا کیا؟ شک؟ عمران نے دھیرے سے ماں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کی۔ امی دیکھو، میں لڑنا نہیں چاہتا، بس ایک بات صاف صاف بتا دو، بینک میں کیا کروایا؟ ارشاد بیگم نے پرسکونی سے کہا، پرانے اے ٹی ایم بند کروا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمران کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر کیوں امی؟ کیونکہ وہ میرے پاس نہیں تھا۔ تو میرے پاس تو تھا نا، یہی تو مشکل تھی کہ وہ تیرے پاس تھا۔ آنگن میں خاموشی پھیل گئی۔ عمران نے دانت پینچ کر کہا، امی، میں نے کب آپ کا نقصان کیا؟ آپ کے لیے ہی تو پیسے نکالتا تھا۔
اور پھر بھی پینشن 5 دن میں ختم ہو جاتی تھی. اس کے لیے نکالتا تھا بیٹا. عمران اٹھا اور تیز قدموں سے ادھر ادھر چلنے لگا. ارے گھر میں خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیوار ٹھیک کروائی، راشن لیا، پٹرول ڈلوایا، پرانے ادھار چکائے؟ ارشاد بیگم نے بیچ میں ہی پوچھا. میرے نام سے آئے پیسے سے تیرے پرانے ادھار کیوں چکیں گے؟ تبھی فوراً بہو بولی. کیونکہ بیٹا ہے وہ آپ کا پیسہ آخر جائے گا کس کے پاس؟ پرایا تھوڑی ہے. ارشاد بیگم نے پہلی بار بہو کی طرف سیدھا دیکھا. جب دوائی آدھی آئی تھی تب بھی بیٹا تھا. جب تو نے اپنی بہن سے فون پر کہا تھا کہ بھوڑی کے پیسوں پر دھول جمتی ہے، تب تو بھی بہو تھی. یہ سن کر اروبا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اسے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ بات ارشاد بیگم نے سن لی تھی. عمران نے بات موڑنے کی کوشش کی. امی یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ تو دل پر لے لیتی ہیں. تبھی ارشاد بیگم نے کہا. ہاں بیٹا، اور شاید تبھی تم نے گلی میں سب کو بول دیا کہ میری ماں بھولنے لگی ہے. عمران نے فوراً کہا. سچ میں بھولتی ہو امی؟ میں بھولتی ہوں اس لیے ہر تاریخ لکھتی ہوں. میں بھولتی ہوں اس لیے تیری نکاسی کی پرچیاں سنبھال کر رکھتی ہوں. میں بولتی ہوں اس لیے دوائی والے سے پوچھ کر حساب لکھا ہے. اور میں بولتی ہوں اس لیے آج بینک جا کر اپنا پیسہ اپنے ہاتھ میں واپس لے آئی ہوں. عمران کے پاس اب جواب کم پڑ رہے تھے تو آواز اونچی ہونے لگی. تو اب کیا کرو گی؟ پولیس بلاؤ گی؟ بیٹے کو چور بناؤ گی؟ ارشاد بیگم کا چہرہ تھک گیا مگر آواز نہیں ٹوٹی. چور میں نے نہیں بنایا، جو کام تو نے کیا نام اسی کا ہوگا. تبھی آروبا رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولی. دیکھ لو عمران، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری ماں کو تمہاری قدر نہیں. ہم لوگ خدمت کرنے آئے اور انہوں نے ہمیں چور بنا دیا. تبھی پڑوسن حمیدہ آپا گیٹ پر آ گئیں. شاہد آوازیں گلی تک جا رہی تھیں. انہوں نے اندر جھانک کر پوچھا. سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو عمران نے جھنجھلا کر کہا. خالہ اب بیچ میں مت پڑیے. حمیدہ آپا اندر آ گئیں. جب تیری ماں کئی دن سے مسجد نہیں آئی تب بھی میں بیچ میں نہیں پڑی. جب تو پینشن والی تاریخ کو اے ٹی ایم سے لوٹتا دکھائی دیتا تھا تب بھی میں نہیں آئی. مگر اب اگر تو اسے ڈرائے گا تو میں بیچ میں آؤں گی. عمران کی گردن جھکتی جھکتی بچی. اب کمرے میں ماں، بہو، بیٹا اور پڑوسن کی گواہی سب موجود تھے. وہ کہانی جو عمران اب تک اپنے حساب سے گما رہا تھا پہلی بار اس کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی. ارشاد بیگم نے دھیرے سے کہا. عمران، تو نے پیسہ لیا، دکھ یہ نہیں ہے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تو نے مجھے کمزور سمجھا. تو نے سوچا ماں ہے رو کر چپ ہو جائے گی، پھر بھی بیٹے کو بچائے گی. تو نے میری مامتا کو ہی میرے خلاف استعمال کیا. عمران کچھ پل خاموش رہا پھر بولا. امی غلطی ہو گئی، مگر آپ بھی سمجھیں میرے اوپر بہت دباؤ تھا، کام نہیں چل رہا تھا، ادھار تھا، میں کس سے مانگتا؟ ارشاد بیگم کی آنکھیں بھر آئیں. مجھ سے مانگتا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ دوائی کے پیسے کیوں روکے؟ مجھے پاگل بھولنے والی کیوں بتایا؟ بیٹا جب ماں سے مانگتا ہے نا، ماں اپنی چوڑی تک بیچ دیتی ہے، مگر بیٹا جب ماں سے چھینتا ہے تب ماں کا آشیرواد بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. بہو اب خاموش تھی. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آج الٹا جواب دینے سے بات اور بگڑے گی. عمران نے آخری کوشش کی. ٹھیک ہے امی، کارڈ آپ نے بدلوا لیا، مگر نیا پن تو مجھے بتا دو، میں آگے سے حساب لکھ کر دوں گا. ارشاد بیگم نے ایک ہلکی سی ہنسی میں درد تھا مگر مذاق نہیں. نہیں بیٹا، اب میرا پن نمبر، میرے پاس بک، میرا فون سب میرے پاس رہے گا. تو ہم یہاں کیوں رہیں؟ اروبا نے غصے میں کہا. اگر بھروسہ ہی نہیں تو ہم پھر الگ ہو جاتے ہیں. ارشاد بیگم نے کہا. دروازہ کھلا ہے، جا سکتے ہو. پیسے چاہیے تو کام کرو. عمران نے سوچا ماں اسے روک لے گی، کہے گی نہیں بیٹا مت جا، مگر ارشاد بیگم پرسکون بیٹھی رہی. یہی پرسکونی عمران کو سب سے زیادہ کھلی. اس شام گھر میں سامان باندھنے کا ڈرامہ شروع ہو گیا. اروبا جان بوجھ کر بکسے پٹک رہی تھی. عمران زور زور سے رشتہ داروں کو فون کر رہا تھا. امی کو تانیہ نے بھڑکا دیا. ہمیں گھر سے نکل رہی ہے. کچھ رشتہ داروں نے سچ میں فون کیا. کسی نے کہا ارشاد بیٹا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. تو کسی نے کہا بڑھاپے میں بیٹے سے بیزار اچھا نہیں. کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. ارشاد بیگم نے ہر کسی سے ایک ہی بات کہی. لوگ میری دوائی خریدیں گے کیا؟ لوگ میری پینشن واپس دلوائیں گے کیا؟ لوگ میری عزت بچائیں گے کیا؟ اگلے 2 دن میں عمران اور اروبا سچ میں چلے گئے. جاتے جاتے عمران نے آخری تین مارا. امی یاد رکھنا، جب ضرورت پڑے گی نا تب یہی بیٹا کام آئے گا. بیٹی اپنے گھر کی ہوتی ہے. ارشاد بیگم نے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کہا. ضرورت پڑے گی نا تو پہلے اللہ پھر قانون اور پھر اپنے ہاتھ کام آئیں گے بیٹا. عمران نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے پاس اب ماں کی پینشن نہیں تھی، اس لیے ماں کی ضرورت بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی. یہی سچ سب سے کڑوا تھا. کچھ دنوں تک محلے میں باتیں ہوئیں. کسی نے کہا بہو خراب تھی تو کسی نے کہا بیٹا بے روزگار تھا، مجبوری میں گیا.
کسی نے کہا بیٹے نے گھر توڑ دیا، مگر پڑوسن حمیدہ آپا نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ گھر وہ جڑتا ہے جہاں پیار بچا ہو، جہاں لالچ بیٹھ جائے وہاں بس تالا بدلنا پڑتا ہے۔ بینک مینیجر سلیم صاحب نے ارشاد بیگم کو سمجھا کر چھوٹا سا معمول بنا دیا۔ پینشن آتے ہی میسج ان کے نئے فون پر آتا، دوائی والے کا پرانا بقایا جات چکایا گیا، دودھ والے کو بھی حساب ملا، بجلی کا بل وقت پر جمع ہوا۔ بہت دنوں بعد آج ارشاد بیگم نے اپنے لیے سیب خریدے تھے۔ پہلے انہیں لگتا تھا کہ اب اوپر خرچ کرنا خود غرضی ہے، مگر اب سمجھ آ گیا تھا کہ اپنی ضرورت بچانا بھی عزت ہوتی ہے۔ ارشاد بیگم کو دکھ رہا تھا، کیونکہ بیٹا کھو دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ان کی جیت بس اتنی تھی کہ جس ماں کو سب کمزور سمجھ رہے تھے، اس نے بغیر گالی بغیر تماشے اپنا حق واپس لے لیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔